بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حمزہ پر لگائیں گے کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ اب دیکھیں یہ سورہ یاسین کے اندر ہے، آپ نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، آپ نے تیسرا حرف دیکھنا ہے حمزہ سمیت. نمبر 1 یہ، نمبر 2 تا، نمبر 3 با. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر، تیسرے حرف کے نیچے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ان تین میں سے کیا چیز لگی ہوئی ہے. پورا قاعدہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ کہتے رہنا ہے آپ لوگوں نے. اب یہاں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تیسرے نمبر پہ با ہے. با کے اوپر نیچے کیا لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ چشمہ لگا کر دیکھ لیں. با کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. اور یاد رکھیں اگر کوئی حرف ایسا ہو، کوئی آیت ایسی ہو جہاں سے آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ خالی ہے، تیسرے حرف پہ زبر ہے یا پھر زیر ہے، زبر زیر زبر زیر یاد رکھنا ہے. اگر تیسرے حرف پہ ہو تو آپ اس حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو چاہے نیچے زیر ہو، دونوں صورتوں میں آپ اس شروع والے حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں گے، کیونکہ خالی تھا، اس پہ کچھ تو لگانا ہے نا. اب اپنی من مانی تو نہیں کرنی نا، چاہے جو ہمارا یعنی لہجہ بن رہا ہے، ہمارا نغمہ بن رہا ہے، ہم ویسے ہی پڑھتے چلیں. پیش کی آواز اچھی بنتی ہے تو پیش ہی پڑھ لیتے ہیں، زبر کی بنتی ہے تو زبر نہیں، اصول ہے. تو آپ نے اس کے نیچے زیر لگانی ہے. اگر تیسرے حرف پہ زبر ہو، زیر ہو اور حمزہ سمیت تیسرا حرف ہو، آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟